لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک ممنوع سوکی اور اس وقت ناظرین میں زیرو پوائنٹ زرعی ترقیاتی بینک کے سامنے ہوں۔ کچھ بزرگ لوگ ہیں جو ان کو پینشن نہیں مل رہی اور کئی عرصہ سے، اور یہ بھی بتا دوں کہ میں دکھاؤں گا کہ سامنے جناب وہ زندہ باد پاکستان زندہ باد ریلی بھی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ ظاہر چیز ہے نیشنل پریس کلب میں جائیں گے اور بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہمارے بزرگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سنتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ یہ دسو کہ تہاڈا نام کی کتھوں دے ہو؟ غلام مصطفیٰ کلوڑ، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ 20 گریڈ کا زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ۔ یہ جو سامنے بڑی عمارت ہے 12 منزل، جی بڑی، جہاں اربوں روپے خرچ ہوئے، ان کا یہ تو بہت زیادہ منزلیں ہیں۔ ان کا 20 گریڈ کا ریٹائر ملازم ہوں۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے ہمیشہ حکومت پاکستان کی طرف سے اس ریٹائر ملازموں کے لیے ہر سال پینشن انکریز بڑھائی جاتی ہے، پینشن بڑھائی جاتی ہے، جی، اور ان کا ایک دوسرے ادارے کے نائب قاصد کی پینشن 1 لاکھ روپے بنتی ہے۔ لیکن زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے اس مینجمنٹ جو پریزیڈنٹ کا انچارج ہے، وہ سال 2016 سے آج تک حکومت کے اعلان کے باوجود ہماری کسی بھی سال میں 1 روپیہ بھی پینشن نہیں بڑھائی، اور اس کے ساتھ دوسرے ادارے کے چپڑاسی کی پینشن 1 لاکھ، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے 20 گریڈ کی ملازم کی پینشن 25 سے 30 ہزار، اس 800 گنا مہنگائی ہونے کے باوجود ہم بھوک بدحالی فاقہ کشی سے تنگ آ کر اب کفن پوش پہن کر، یہ کفن پوش زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسیشن کفن پوش گروپ کی جانب سے یہ ہمارا پینشن انکریز کے معاملے پر یہ ہمارا تیسرا دن ہے کہ ہم ان کے دروازے پہ احتجاج، فریاد اور شکایت کر رہے ہیں، لیکن اللہ رحم، بچے ہمارے بھوکے مر رہے ہیں، ہم بھوک بدحالی فاقہ کشی سے تنگ ہیں، کوئی سننے والا نہیں، فریاد سننے والا نہیں۔ یا تو ہم بھوک بدحالی اور فاقہ کشی کی ہونے کی وجہ سے مر جائیں، یا ہم شیر بن کر خودکشی کر کے اور خاندان سمیت تو یہ اس دنیا کو چھوڑ دیں۔ تو اس سلسلے میں ہم کفن پوش ہو کر، یہ کفن پہن کر ہم نے احتجاج شروع کیا ہے۔ آج تیسرا دن ہے ہمیں احتجاج کرنے کا۔ کوئی مینجمنٹ، حکومت پاکستان، وفاقی حکومت ہو، صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم ہو، منسٹری آف فائنانس ہو، یا زرعی ترقیاتی بینک کا کوئی نمائندہ ہو، کسی نے ہم سے حال نہیں پوچھا۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے۔ اس سے پہلے 2 سالوں سے کبھی 8 دن، کبھی 15 دن مسلسل احتجاج کرتے آئے ہیں۔ میں صدر ہوں اس ایسوسیشن کا، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسیشن کا، کفن پوش گروپ کا میں چیئرمین ہوں، چیئرمین، اور یہ میرا صدر ہے، یہ میری ٹیم ہے، یہ عہدیداران ہیں، کور کمیٹی کے ممبران ہیں جو مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی فریاد نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس 800 گنا مہنگائی کے برابر ہماری پینشن بڑھائی جائے۔ جی اچھا، تو کہاں سے آئے ہوئے ہیں آپ؟ سارے پاکستان، بلوچستان سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، اسلام آباد سے۔ لیکن بزرگوں، آپ کے بندے تو اتنے زیادہ نہیں ہیں، آپ چند لوگ ہیں۔ ہم نمائندگی کرتے ہیں، ہم پینشنروں کی نمائندگی کرنے والے ہیں، فقط محدود تک، تاکہ ہماری فقط فریاد داخل ہو سکے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم دوسروں کو بھی کال دیں گے۔ یعنی ابھی آپ نے ان کو تکلیف نہیں دیا، صرف آپ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ہم فقط اپنا مطالبہ لے کر بیٹھے ہوئے، فریاد لے کر بیٹھے ہوئے، شکایت لے کر بیٹھے ہوئے۔ ویسے تو پہلے تو درخواست پہ یا کوئی ایک دن دھرنا دیتا تھا تو نوٹس لیا جاتا تھا، لیکن یہ عدالتوں، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ
اسلام آباد نے فیصلہ دیا ہے اس پہ بھی عمل کرنے کو. ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, فیصلہ ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ریویو پٹیشن داخل کی, وہ بھی رد ہو گئی, لیکن عدالتوں کو بھی ماننے کو تیار نہیں. کئی 100 ملازم ان کے پٹیشنر بنے, لیکن عدالتوں کے فیصلے پر بھی کوئی. تو یہ 2016 سے سال 2016 سے 1 روپیہ بھی نہیں بڑھایا. حکومت کے وزیر اعظم پاکستان کے اعلان کردہ, پارلیمنٹ کے اعلان کردہ اس اعلان کو بھی انہوں نے رد کرتے ہوئے 1 روپیہ بھی نہیں بڑھایا, اور 800 گنا مہنگائی کے برابر یا دوسرے اداروں کے ملازموں کے برابر ہمیں وہ حق, بنیادی حق نہیں مل رہا. تو اگر یہ آپ 3 دن ہو گئے ادھر سے بیٹھے ہیں, مزید اگر یہ نہیں مانتے تو کیا اگلا لایا مانو؟ پھر یہ اونچی کتنی درخت ہے پھندا ڈال کر, اس کو چیڑ کہتے ہیں, پھندا ڈال کر ہم خودکشی کر دیں گے. یہ ہمارا آج سے اعلان ہے کہ اگر ہماری بھی ہم سے 800 گنا مہنگائی کے برابر ہماری پینشن نہیں بڑھائی گئی تو پھر ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ہم اس سے کہ ہم گیدڑ کی موت مر جائے, بہتر ہے کہ ہم پھندا ڈال کر شیر کی موت قبول کریں. تو یہ آپ بتائیں کہ اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے, صدر پاکستان کا بھی بتا رہے ہیں, صدر پارلیمنٹ کا, وزیر اعظم کا بتا رہے ہیں, تو یہ اس میں اصل رکاوٹ پھر کون ہے؟ ہم پریزیڈنٹ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ اور اس کی ماتحت انتظامیہ, ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے وہ ساری وہ خود نہیں کر رہے, اور بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کی زرعی ترقیاتی بینک کی, جیسے پاکستان کے وزیر اعظم کی پارلیمنٹ ہوتی ہے, زرعی ترقیاتی بینک کی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتی ہے, وہ اپروول دیتی ہے. کوئی بھی ہمیں اس میں مسئلہ کیا ہے, ہمیں وہ ان کو تکلیف کیا انہوں نے جیب سے دینی ہے؟ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک اور ہمارے ساتھ دوہرا معیار, ہمیں پاکستانی قبول کرنے کو, پاکستانی شہری قبول کرنے کو تیار نہیں. تو یہ من مانی اپنی من پسند فیصلہ کر کے ہمیں من پسند لوگوں کو دے رہے ہیں پیسے, اور یہاں 70 سالہ ریٹائر ملازم 30 لاکھ روپے تنخواہ پہ ادھر ملازم 40 لوگ رکھے گئے ہیں, 40 لوگ 30 لاکھ روپے تنخواہ پہ رکھے گئے ہیں. ان کے لیے فنڈ ہے, اور حاضر سر ملازموں کے لیے 100 گنا ان کی 400 گنا 100 پہ تنخواہ بڑھائی گئی, بونس دیا گیا, لیکن ہمیں پینشن ہو گیا. تو یہ آپ بتائیں کہ یہ جو رو رہے ہیں ہمارے بزرگ ہیں یار, ہمیں بھی رونا آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں اگر ہمارے یہ بزرگ ہیں, انہوں نے خدمت کی ہے, تو یہ اصل مطلب پریزیڈنٹ جو ہے زرعی ترقیاتی بینک کا, اس کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے, وہی ذمہ وار ہے. پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ اپنی منمانی ایک ایک کر کے وہی سارا کچھ. اچھا ایک منٹ, یہ جو بزرگ بات کر رہے ہیں آپ اس سے سارے متفق ہیں؟ متفق ہیں؟ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بزنس انچارج ایچ آر ڈویژن کے بزنس انچارج اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے بزنس انچارج اور پریزیڈنٹ, یہ تینوں اس میں ملوث ہیں. یہ کولیشن ہے ان کے نام بھی بتا دیں ذرا. وہ ان کے نام ایک احمد خان ہے, زاہد حسین احمد خان, اور تیسرا نئے آئے ہیں جو ہمیں اندر بھی نہیں جانے دیتے. ہمیں 30-25 لاکھ پہ 30 بندے جن کی عمریں 60 سال سے اوپر ہیں, تو ان کو رکھا گیا ہے ادھر 30 سال سے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو 30 لاکھ پہ ان کی تنخواہ ہے. بہت شکریہ جی. میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں انگلینڈ سے. اچھا. اور میری 30 سال سروس ہے. مجھے ایسے حالت نکالا ہوا ہے, نہ مجھے تنخواہیں دے رہے ہیں نہ پینشن دے رہے ہیں. میرا تو ان سے بھی برا حال ہے, یہ ایسے ظالم ہیں کہ کوئی مقصد سنائی نہیں ہو رہی. کورٹ کے آرڈر بھی موجود ہیں, انہوں نے کورٹ میں وعدے بھی کیے ہم اس کو بحال کرتے اس کو ساری چیزیں, لیکن پھر بھی نہیں دے رہے ہیں. تو 2016 سے میں جو ہے نا بغیر نہ ہی تنخواہ ہے, نہ پینشن ہے, نہ کوئی اور سورس آف انکم ہے. تو یہاں الٹے میرے اوپر کورٹوں میں کیس بھی کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمیں پینشن دو,
पेंशन मुझसे मांगती है, उल्टा आपसे पेंशन मांगते हैं? केस किया हुआ है, ये उल्टा काम है, ये पाकिस्तान में नहीं है इनकी नहीं। तो जज भी बहुत सुन लेते हैं, बस मेंटेन किया हुआ है, सुन रहा है, अभी पता नहीं फैसला तो क्या आता है, लेकिन भारत ये मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म है। तो मैनेजमेंट ज़री तरक्याती बैंक की और ताहिर यकूब भट्टी साहब ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, न कोई मसले को हल कर रहे हैं। तो कहते हैं आप आए, मैं आता हूँ, केस वापस लिया तो, लेकिन फिर नहीं करते, फिर दोबारा जाना पड़ता है। तो यहाँ इंतहा का जुल्म है, कोई कानून नहीं है। और रिटायर्ड मुलाजमीन तो बैठे हुए हैं, मैं हालांकि 60 साल का नहीं हूँ, फिर भी मुझे काम नहीं करते। हाईली क्वालिफाइड भी हूँ पूरे बैंक से, सब पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया। जी जी जावेद इकबाल अराई, मीरपुर का सिंध, अच्छा, वहाँ से आया हूँ। और मेरा ये कहना है कि बैंक ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 43 अरब रुपया प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। अच्छा, 43 अरब जो इनका प्रॉफिट है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि उस प्रॉफिट में से हम गरीबों को पेंशन जो हमारी है, जो हक बनता है वो दिया जाए। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। ये मैं अच्छा जी जी हाँ जी, आप बलूचिस्तान से? मैं काजी मंसूर अहमद, VP रिटायर्ड, सूबा बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। खारान वही इलाका है, छागी खारान, जिसने एटमी धमाके करके पाकिस्तान का सर बुलंद किया। मैं उसी खाक से मेरा ताल्लुक है। मैं अभी 2500 किलोमीटर से इधर आया हूँ इस कफन पोश ग्रुप में, अपने बलूचिस्तान के रिटायर मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी खर्चा है, काफ़ी मसाइल हैं। बलूचिस्तान से यहाँ तक आना दो सूबे उबर करना है। मैं 90 ग्रेड में रिटायर हो गया हूँ, अभी 34,000 रुपए मैं ले रहा हूँ। 34,000 में आप खुद मेरा एस्टीमेट बनाए, मैं घर को कैसे चलाऊं, बच्चों को कैसे तालीम दूं, बेटियों के हाथ कैसे मैं पीले करूं। मैं कई दफा कोशिश की कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूं, मगर बच्चे नहीं चाह रहे हैं कि बाबू अगर जो कुछ है, अगर एक दिन का खाना मिलता है, एक दिन का नहीं मिलता है, गुजारा कर लेंगे। आ गया मैं बात पहुंच गई है कि आप ये 34,000 में क्या बनता है। तो नाज़रीन ये भी मैं दिखा दूं कि ये सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, रैली भी आ गई है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जी। और लेकिन ये भी तो हमारे भाई हैं। हमने बिल्कुल जो है मुलाजमीन में हमें बिल्कुल ना 0 ग्रेड दिया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान में, खासकर हम लोग के बैंक के जो इंतजामिया है, हमारे CEO है, बात नहीं सुन रहा है, वो सारा आ गया मुझको पहले। खुदारा उसको कहें बहुत शुक्रिया 17 से 2025 तक हम लोग की एरियर दे दे। हाँ जी, बस ठीक है, जो इन्होंने कह दिया बात वही है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। तो नाजरीन आपने इन बुजुर्गों की बातें सुनी हैं। अब हर अदालत का भी इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। अगर 2017 से ही तो आज 2025 जा रहा है, 8-9 साल हो गए हैं। और अगर ज़री तरक्याती बैंक अपने मुलाजमीन को ये हकूक़ नहीं देता तो आम जिम्मेदारों को क्या देता होगा। इसमें भी बड़े बड़े लोगों के हाथ साफ करने की जगह है, कर्जा लो, खा पी जाओ। लेकिन ये अफसोस की बात है, जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इस ज़री तरक्याती बैंक इदारे को, आज वो इस जगह पे कांटों में बैठे हुए हैं, धूप पे हैं, बारिश है। मेरे ख्याल में अल्लाह तो देख रहा है। फिर कहते हैं हम मुसलमान भी हैं, हम हज भी करते हैं, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, हम कुर्बानियाँ भी करते हैं। बेगम कहती है 3 कुर्बानियाँ ना हो तो मेरे मोहल्ले में तो फिर मेरा नाक कट जाएगा। हैं तो ये बुजुर्ग कैसे गड़गड़ा रहे हैं और इनकी तनख्वाहें अपनी मुराद देखो तो मेरे ख्याल में आपका दिल हाल जाएगा। नाजरीन नेक दुआओं के साथ मलक नवाज सोकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।